اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حضرات گرامی، محترم سامعین کرام، حضرات و خواتین، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جس کا ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ اس عظیم نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ عظیم احسان اور عظیم نعمت اللہ ذوالجلال کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور برتر بنا کر بھیجا، فخر انسانیت اور محسن انسانیت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین اور سید الاولین والآخرین آپ کو بنا کر بھیجا، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء اور سید الانبیاء والرسل، یہ آپ کو لقب دے کر بھیجا۔ تمام انسانوں میں، مخلوق میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو اخلاق کے لحاظ سے، نہ کردار کے لحاظ سے، اور نہ ہی حسن و جمال کے لحاظ سے کوئی اور ہے، تو ختم نبوت کا تاج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا۔ میرے بھائیوں، آپ کے یہ فضائل اور مناقب، آپ کو دیے ہوئے معجزات ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نام بھی احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کر
جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اور بعد میں ائمہ دین آپ کی سیرت پہ اور آپ کے فضائل اور مناقب پہ اشعار بھی بولتے رہے، کتابیں بھی لکھتے رہے۔ سیرت کے موضوع پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، اور جب تک سورج اور چاند نکلتے رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی سیرت پہ کتاب لکھ کر اور اول انعام لے کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ محمد اور احمد کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اتنی صفات اور خوبیاں ان کے اندر موجود ہوں کہ ان کی بہت زیادہ حمد اور تعریف کی جائے۔ اور احمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ساری مخلوق میں جس نے سب سے بڑھ کر پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کوئی اور کر نہیں سکتا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری اور اپنے منصب رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس چیز کا ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بلا شبہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ جب مومنوں میں سے ہی، ان کی جانوں میں سے ہی مومنوں پر ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اب اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟ اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس کی وضاحت بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دی۔ 3 جگہ پہ اس طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی کتاب ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور مومنوں کو، ان پڑھوں کو، لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور سنت سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی روح کو، ان کے جسم کو طہارت، نفاست اور پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے اور ظلمت کے اندھیروں سے ان کے روح کو پاک کرتے ہیں۔ روح کی غذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ تو بھائیو، اس اللہ کی بہت بڑی نعمت نے جو کچھ ہمیں سکھایا تھا، جو کچھ ہمیں دیا تھا، اور جس طرح مومنوں کا تزکیہ نفس کیا تھا اور مومنوں کو اپنے اللہ کی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا تھا، اس نعمت کی قدر اور اللہ کی اس نعمت کے شکر کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیتے، وہی طریقہ اختیار کرتے، اللہ کی بندگی کا، اللہ کے قرب کا وہی طریقہ اور سلیقہ اختیار کرتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر اللہ کی بندگی کا کوئی اور دروازہ کھولا جائے اور طریقہ اختیار کیا جائے تو یاد رکھیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری جسمانی غذا کے لیے کچھ چیزیں مقرر کر دیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو کھائیں گے، استعمال کریں گے تو آپ کے جسم کی غذا ملے گی، آپ کو توانائی حاصل ہوگی، آپ کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ چلو جی پیٹ ہی بھرنا ہے، روٹی سے بھر لیں یا کھانے والی دوسری غذائیں ان سے بھر لیں یا لکڑی سے بھر لیں، مٹی سے بھر لیں، ریت سے بھر لیتے ہیں، پتھر سے بھر لیتے ہیں، پیٹ تو بھر جائے گا اور دیکھنے والے کو شاید نظر بھی آئے کہ بھر گیا۔ لیکن مجھے بتائیے ان غذاؤں کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کے اندر اللہ نے انسان کے جسم کی غذا اور اس کے لیے قوت رکھی ہے، ان کو چھوڑ کر جب آپ دوسری چیزوں سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں جسم کو نہ قوت حاصل ہوگی، نہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی، بلکہ چند دنوں کے اندر یہ ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا کہ انسان کو بچانا بھی مشکل ہو جائے۔ کیا یہ بڑی واضح چیز نہیں ہے کہ لکڑی کھا کر آپ کبھی بھی غذا حاصل نہیں کر سکتے؟ مٹی اور ریت اور پتھر کھا کر آپ جسمانی قوت اور غذا حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف وہی غذا اور قوت آپ کے لیے مفید ہے اور حاصل ہوگی جو ان غذاؤں کو آپ کھا کر حاصل کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ آئیے ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غذا مقرر کر دی کہ اگر روح کا تزکیہ ہو سکتا ہے، روحانی قوت مل سکتی ہے، انسان کے اندر نور آ سکتا ہے، انسان کا اللہ سے تعلق بن سکتا ہے اور جڑ سکتا ہے، اس روح کے اندر اتنی قوت اور نور پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ زمین میں چلتا پھرتا ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے۔ اس کے اندر یہ قوت اور طاقت کیسے پیدا ہوگی کہ جب اس کو، روح کو وہ غذا دی جائے، اس کا تزکیہ اسی طریقے سے کیا جائے اور اس کی تطہیر یہ انہی غذاؤں کے ساتھ کی جائے جو اللہ ذو الجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کو چھوڑ کر، ان روحانی غذاؤں کو چھوڑ کر صرف یہ کہے کہ چلو جی عبادت ہی ہونی چاہیے نا، یہ اللہ کو ہی پوجنا ہے، اللہ کو ہی راضی کرنا، چلو اپنی مرضی کے طریقے بنا لیتے ہیں، اپنی عقل سے سوچ کر، لوگوں کو دیکھ داکھ کر کوئی طریقے ہم اختیار کر لیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ان طریقوں سے اور ان غذاؤں سے جو اللہ نے اس روح کی یہ تطہیر اور تزکیے کے لیے مقرر کی تھیں چھوڑ کر اور آپ جتنی چاہیں غذائیں کھا لیں، روح کا پیٹ بھر دیں، تو روح کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ انسان کی روح یہ گندی ہوتی چلی جائے گی، بیمار ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کتنے بھی طریقے اختیار کر لیں، سوائے اس ایک طریقے کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے،
باقی اور کوئی طریقہ اللہ کی بندگی کے لیے اور روح کے تزکیے اور اس کی تقویت کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان لکڑی سے اور مٹی سے اور ریت سے اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دے۔ آئیے سوچ لیں اور بالکل واضح طور پر اپنے سامنے رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں، آپ کی ذات سے اکمل کوئی ذات نہیں۔ اور اسی طرح آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کی ہدایت سے اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنت سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ انسان کسی بڑی ہستی کی ذات سے تو پیار کرے لیکن اس کی بات کو چھوڑ دے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، انسان اللہ کی ذات کو بہت بڑا سمجھ رہا، لیکن اس کی بات قرآن مجید کو اہمیت نہ دے تو کیا ذات اور بات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ذات میں اور بات میں اللہ کی ذات بھی بہت بڑی ہے، تو اللہ کی جو بات ہے، جو قرآن ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو وحی ہے، تو کیا وہ بہت بڑی چیز نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی ذات کو تو بہت اچھا اور بہتر سمجھتا ہو لیکن اس کی بات نہ مانتا ہو تو میرے بھائیوں وہ احمق ہے، جاہل ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ذات کو بھی نہیں مانتا۔ بھئی سارے سمجھتے ہوں کہ باپ ہے اور بڑی اونچی ذات ہے، بڑا احترام ہے باپ کا، اس کی بڑی تعظیم ہے، لیکن جب باپ حکم دے دے، ماں حکم دے دے، وہ آپ تسلیم نہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکبر الکبائر السبع الموبقات، کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ اور وہ 7 گناہ الموبقات جو انسان کو ہلاک کرنے والے، جہنم میں ڈالنے والے ہیں، عقوق الوالدین، والدین کی بات کو نہ ماننا ہے، ان کی نافرمانی کر دینا ہے۔ ذات کو تو مان لیں گے نا کہ بھئی یہ میرا باپ ہے، لیکن اگر اس کی بات نہیں مانی، اس کا حکم نہیں مانا تو یہ کبیرہ گناہوں میں بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کو ہلاک کر دینے والا، جہنم میں ڈالنے والا یہ گناہ ہے۔ اللہ کی ذات کو تو مان لیں لیکن قرآن کو نہ مانیں، قرآن کی پیروی نہ کریں جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں، لیکن جو انہوں نے ہمیں طریقہ دیا، قرآن اور سنت کی تعلیم دی اور اللہ تک پہنچنے کا سلیقہ سکھایا، راستہ دکھایا، اگر اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذات کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی ذات کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی کوئی بات ہم سے نعوذ باللہ چھپائی ہے یا ہر چیز کی تفصیل بیان کر دے؟ بھائیو ان کلمات کو غور سے سنیں جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے تھے۔ کہا تھا لوگو غور سے سن لو، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتا نہ دی ہو، اور کوئی ایسی برائی اور گناہ نہیں ہے کہ جس سے میں نے تمہیں روک نہ دیا ہو۔ یہ کتنی اکمل ذات ہے اور کتنی جامع صفات والی یہ ذات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی نیکی نہیں جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دے دیا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں، گناہ نہیں کہ جس سے میں نے تمہیں روک نہ دیا ہو۔ اب نیکی کو پہچاننے کے لیے ہم کدھر رجوع کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
کسی گناہ اور برائی کو پہچاننے کے لیے کدھر رجوع کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جو خیر اور نیکی کا طریقہ آپ نے بتا دیا ہے، اگر اس طریقے سے تھوڑا سا بھی کوئی انحراف کر لے تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہی تعداد، وہی طریقہ، وہی کیفیت، وہی زمان اور وہی مکان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، اگر انہی طریقوں پر ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ورنہ سارے دروازے بند ہیں، سارے راستے بند ہیں اللہ کی رضا کے۔ کوئی دروازہ اللہ کی رضا کی طرف نہیں جاتا سوائے اس دروازے کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، اور کوئی راستہ صراط مستقیم نہیں ہے جو سیدھا جنت کی طرف جائے اور اللہ کے قریب لے جائے سوائے اس راستے کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہے۔ آپ ذرا اگر خود غور کریں، بتلائیے، نماز ہے، نماز کا ایک طریقہ آپ نے بتایا، اس کی رکعات کی تعداد آپ نے بتا دی، اس کا وقت بتا دیا اور اس کی جگہ بتا دی۔ کیا مجھے اور آپ کو یا کسی عالم کو، کسی مجتہد کو یہ اختیار ہے کہ رکعات کی تعداد میں اپنی مرضی سے اضافہ یا کمی کر دے؟ ظہر کے 4 فرض ہیں، قیامت تک وہ 3 بھی نہیں ہو سکتے اور 5 بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چلو جی اس میں ہے کیا، بھئی 4 اگر آپ رکعات پڑھیں گے تو 4 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اگر 5 پڑھیں گے تو 5 دفعہ پڑھے گی، قرآن ہی پڑھا نا۔ اگر 1 رکعت کا اضافہ کریں تو یہ دعا میں اضافہ ہوگا نا، رکوع میں اضافہ ہوگا، یہ سجدوں میں اضافہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ کوئی گناہ، یہ کوئی چوری، یہ کوئی ڈاکہ، کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ضرور اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ 4 رکعت کی جگہ پہ نہ 5 ہو سکتی ہیں، نہ 6 ہو سکتی ہیں، نہ 3 ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی اٹھے اور سمجھے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہوتا ہے، اور آپ کہیں جی سجدے 2 ہیں، یہ بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو چلو رکوع بھی 2 کر لیتے، اس میں آخر گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جو شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، وہ یہ ایک نقطہ ان کے دماغوں میں ڈال دیا کہ جی اس میں ہے کیا۔ جب کہتے ہیں کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کیا، لیکن اس میں گناہ کون سا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ تو ہے چوری کرنا، گناہ تو ہے ڈاکہ ڈالنا، گناہ تو ہے شراب پینا، گناہ تو ہے بدکاری کرنا، یہ گناہ ہے۔ او بھائیو، یاد رکھو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے یہی کہا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ آدمی کیسے آگے بڑھتا ہے؟ آگے بڑھنا بھی بڑا جرم ہے، جس طرح چوری اور ڈاکہ جرم ہے نا، بالکل اسی طرح 1 رکعت میں 2 رکوع کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم، یہ چوری اور ڈاکے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور 4 رکعت کی جگہ پہ 5 رکعت پڑھنا یہ چوری اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے جرم ہے بھائی؟ یہ اس لیے جرم ہے کہ یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ
ایک رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی رکوع بتا، لیکن دو میں حرج کیا ہے؟ گناہ کون سا ہے؟ نیکی ہے نا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی نا. تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ نیکی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، یہ نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. یہ نیکی ہی آپ نے بتائی کیوں نہیں؟ نعوذ باللہ چھپا گئے، خیانت کر لی نعوذ باللہ، یا آپ کو اس نیکی کا پتہ نہیں تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا؟ آپ جون سی بات بھی کہیں گے نا، یہ چوری سے زیادہ جرم بنیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ قبر پہ اذان دینا نیکی ہے اس لیے یہ انہوں نے بتایا نہیں، قبر پہ اذان دینا نیکی تھی لیکن پیغمبر نے بتایا نہیں اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ آپ کا علم پیغمبر سے زیادہ ہے. پیغمبر جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی اور وہ امت میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، وہ نعوذ باللہ جاہل نکلا اور آپ بڑے عالم نکلے، جن کو پتہ چل گیا کہ قبر پہ اذان دینا ثواب تھا، اجر تھا، اور پیغمبر کو پتہ نہ چلا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ تو تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ اچھا کام ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں، تو ایک پیغمبر ہو وہ جانتا بھی ہو کہ یہ اچھا کام ہے اور پھر وہ چھپا جائے نہ بتائے، تو کیا وہ پیغمبر بننے کے لائق ہے؟ کیا وہ خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بننے کے قابل ہے؟ بلکہ اللہ عز وجل تو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے پیغمبر تیری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم تجھے بتا رہے ہیں، جو اتار رہے ہیں، آگے پہنچاؤ، اور اگر آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا، آگے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے تو 1,00,000 کے مجمع سے زیادہ کی تعداد میں صحابہ کو جب قسمیں دے کر پوچھا مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور تمہاری خیر خواہی کر دی، تو سارے صحابہ نے اس چیز کی گواہی دی کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہماری خیر خواہی کر دی. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم فشہد، اے اللہ یہ 1,00,000 سے زیادہ مومن گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی یہ منصب اور ڈیوٹی ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، فشہد تو بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہو جا. اب یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام تو اچھا تھا ویسے آپ نے بتایا نہیں، تو بھائیو یہ لفظ کہنا چوری سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس سے تو پیغمبر کو خائن بنا دیا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے وہ قیمتی جملہ کہا تھا، کاش کہ یہ جملہ آپ بھائی بھی یاد کر لیں. وہ قیمتی اور تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنہ، سمجھتا ہے کہ اچھا کام میں نے کیا ہے، تو وہ زبان سے بولے یا نہ بولے فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس نے ضرور یہ گمان کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی یہ کام آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. اللہ نے تو اسی دن یہ اعلان کر دیا، میدان عرفات میں یہ اعلان کروایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے بھائیوں غور کریں کہ جو شخص یہ کہے کہ جی یہ کام کرنے میں آخر حرج کیا ہے، یہ گناہ کون سا ہے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جن کو عام لوگ گناہ سمجھتے ہیں یہ ان سے بھی بدتر گناہ ہے، یہ ان سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کا ہدف اور اس کا نشانہ اور اس میں تانو اور یہ تشنیع یہ کس ذات پہ ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو رہی ہے۔ اس لیے نماز کی رکعات اتنی رہیں گی، رکوع اور سجدے کی رکعات اتنی رہیں گی، اور اگر آپ اس کی ترتیب بدل دیں کہ بھائی پہلے تشہد بیٹھ جایا کریں، کہیں کہ چلو اس میں کیا حرج ہے، یا نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کر آپ سورۃ فاتحہ شروع کر لیں، کہیں کہ قرآن بہتر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہ تو حدیث میں آتا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ قرآن ہے، یا کوئی اور اٹھے اور کہے کہ سورۃ الفاتحہ تو چھوٹی سی ہے، یہ نہیں پڑھتے، اس کی جگہ پہ سورۃ البقرہ پڑھ لیتے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہہ کر نہ تو ثنا پڑھے اور نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بلکہ ساری سورۃ البقرہ پڑھ لے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں ہیں اور سورۃ البقرہ ماشاءاللہ یہ 2.5 پارے ہیں، اتنا قرآن پڑھا ہے، تو کیا نماز نہیں ہوئی؟ میرے بھائیوں، نماز اگر کوئی شخص ظہر کی نماز 10 بجے پڑھ لیتا ہے تو مجھے بتائیے اس نے گناہ کیا ہے یا اس کی نماز ہو گئی اور اس نے اچھا کیا ہے؟ کوئی عقل مند کہے گا کہ اس نے نیکی کر لی اس لیے کہ جلدی نماز پڑھ، نیکی کا کام جلدی ہونا چاہیے نا، کیوں بھائی؟ اچھا کام جلدی ہونا چاہیے۔ اب ظہر کا وقت اگر 12:30 یا 1:45 بجے شروع ہوتا ہے، 10 بجے پڑھ لیں، پتہ نہیں موت ہی نہ آ جائے، جلدی جلدی ادا کر لیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ چوری اور ڈاکے سے بڑا گناہ ہوگا، یہ اس سے بڑا جرم ہوگا۔ اگر کوئی اس کو جرم نہیں سمجھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی سمجھ ہے، اس نے اسلام کو سمجھا ہے یا نماز کو سمجھا ہے۔ قبرستان میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کر دی اور باتھ روم کے اندر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، جگہ کا تعین کر دیا۔ یاد رکھیں، مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا اجر اور ثواب اور ہے، کسی اور جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، وہ مسجد سے کہیں خوبصورت زیادہ نہ ہو، وہ کہیں زیادہ خوبصورت ہو، لیکن وہ ثواب اور اجر نہیں ملے گا جو مسجد کے اندر ملے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں عبادت ویسے ہی کرنی چاہیے، اسی وقت ہی کرنی چاہیے اور اسی کیفیت سے کرنی چاہیے، اسی جگہ پہ کرنی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ اور بھائیوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج کل عام یہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اس چیز کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ حج کا معاملہ ہے، حج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، سادہ 2 چادریں مرد کے لیے وہ احرام باندھا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے 7 چکر ہوتے ہیں جس کو طواف کہتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی ہے۔ پھر 9 تاریخ کو عرفات کے اندر وقوف ہے، صحیح بات ہے، اور 10 تاریخ کو پھر رات مزدلفے میں گزار کر
10 تاریخ کو دوبارہ پھر مینا کے اندر واپس آنا ہے اور جا کر طواف زیارت کرنا ہے، یا جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اب کوئی بڑا عقل مند اور نیکی کا جذبہ رکھنے والا، نیکی کا جذبہ رکھنے والا، وہ اگر یہ کہے کہ بھئی احرام کی 2 چادریں یہ تو زیادہ قیمتی نہیں بنتی، میں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کوئی اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کی نیت سے اٹھے اور کہے بیت اللہ کے 7 چکر، بیت اللہ کے 7 چکر یہ تو تھوڑے ہیں، چلو میں ایسے کرتا ہوں 9 لگاتا ہوں، یہ 7 تھوڑے ہیں، 9 چکر کاٹتا ہوں حج کرنے کے لیے۔ صفا اور مروہ کی سعی وہ 7 چکروں کی بجائے کہتا ہے کہ 10 لگانے چاہیے، 14 لگانے چاہیے، 21 لگانے چاہیے۔ اور عرفات میں وہ کہتا ہے 9 کو کیوں جانا ہے، وہی میدان ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہیں، وہی دینے والے ہیں، تو میں 8 سے جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور وہاں پورا 1 مہینہ اعتکاف کر کے آتا ہوں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے کہ 9 سے پہلے ہی جا کر عرفات میں بیٹھ جائے اور کہے نیکی ہے، اس میں گناہ کون سا ہے؟ یعنی وہی بات ہے نا کہ اس میں گناہ کون سا ہے؟ اگر 9 کو وہاں نہ پہنچے، 10 کو چلا جائے یا 11 کو چلا جائے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا وہ میدان بدل جاتا ہے؟ میدان تو وہی رہتا ہے، بلکہ زیادہ اس کو موقع ملے گا، آرام سے وہاں رش نہیں ہوگا، بھیڑ نہیں ہوگی، زیادہ موقع ملے گا کھڑا ہو کر وہاں سکون سے اللہ اللہ کرتا رہے۔ لیکن ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ نہیں، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور وجہ ایک ہے، وجہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ یہ طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں۔ جب وجہ صرف یہی ہے، ہر عبادت کے اندر، ہر مکان اور زمان کے اندر، ہر جگہ کے اندر، تو پھر باقی چیزوں میں بھی ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں صرف وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہی راستے پہ چلنا چاہیے، اسی دروازے کے ذریعے جانا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ یہ باقی چیزوں میں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ جو لوگوں کے اندر مختلف بدعات، خرافات اور اپنے ذہن سے بنائی ہوئی نیکیاں یہ رائج ہو گئیں، اور اس مہینے میں خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ جتنے شرک اور خرافات کا دروازہ کھولا گیا، آخر وہاں یہ نقطہ کیوں ذہن میں نہیں آتا کہ کیا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا یا نہیں تھا؟ وہاں ایک ہی بات ذہن میں آتی، جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں آخر حرج کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، حرج اس میں یہی ہے کہ یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اس نیکی کا، اس لیے آپ نے ہمیں بتائی نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی یہ بات زبان سے نکالتا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے اس کو چھپا لیا، آگے بتلایا نہیں، تو یہ بھی اس سے بڑا جرم ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پیغام آگے نہیں پہنچایا، اور آپ نے نعوذ باللہ پیغام یہ پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اب چوری اور ڈاکے والا تو بخشا جائے گا، کیوں بھائی؟ کسی نے چوری کی ہے نا، یا شراب پی لی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، یا اگر اس کے اندر توحید اور ایمان ہے تو گناہ یہ کبیرہ کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے چلا جائے تو اللہ کی مرضی ہے کہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور فرشتوں کی سفارش سے اس کو معاف کر دے، اور یا سزا دے کر اس کو جنت میں داخل کر دے۔
لیکن یہ جرم کہ آپ نے ایک نیکی کو چھپا لیا، آگے بتایا نہیں، یا آپ کو اس نیکی کا علم نہیں تھا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی کے عقیدے اور ذہن میں یہ بات آ گئی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کی کفر پر موت ہے، اللہ پر، اللہ کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کفر کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ جی اس میں آخر حرج کیا ہے۔ اسی لیے جو بڑے شریعت کے ماہر فقہا سمجھدار لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے البدعۃ اشد من الزنا، کہ جو بدعت ہوتی ہے یہ زنا سے اور چوری سے بڑا جرم ہے، کیونکہ چوری کرنے والا اور بدکاری کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، کبھی چھوڑ دے گا، اس کے اندر احساس ندامت ہوگا، لیکن یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کر پیغمبر کو یا جاہل یا خائن بنا کر یہ بدعت کو ایجاد کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ جرم اس سے بڑا ہے، یہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اس لیے وہ سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، بلکہ دوسروں کو وہ مورد یہ الزام ٹھہرا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ نیکی کیوں نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں، وہ ان کو دعوت دے گا۔ کبھی بھی کسی نے چوری کی کسی کو دعوت نہیں دی کہ اچھا کام ہے کر لو، برائی کی دعوت نہیں دی کہ یہ اچھا کام ہے کر لو، لیکن بدعات کی دعوت، اس پر خرچ، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ وہ شخص اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نیکی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ نیکی نہیں تھی، یہ تو چوری سے اور بدکاری سے بڑا جرم تھا، کیونکہ اس کی زد براہ راست اللہ پر پڑتی تھی اور اللہ کے رسول پر پڑتی تھی کہ اللہ نے ایسا پیغمبر بھیج دیا جس کو ساری نیکیوں کا ہی پتہ نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے ایسا پیغمبر بنا کر بھیج دیا جس نے ساری نیکیاں ہمیں بتائی نہیں، اس نے بتایا نہیں کہ قبر پہ اذان بھی دی جاتی، اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ قبر پہ جا کر قرآن پڑھیں اور مردوں کو پہنچائیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے بتایا ہی نہیں کہ تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن یہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے قل کروائیں، ختم شریف کروائیں، یہ اس پیغمبر نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ تو اللہ پر ذات پڑتی ہے کہ اس نے ایسا پیغمبر ہماری طرف بھیج دیا جس کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون سی باتیں باعث نجات بنتی ہیں اور کون سی باتیں ذریعہ نجات بنتی ہیں، اور اس پیغمبر پہ ہدف آتا ہے کہ اس پیغمبر کو اتنا علم نہیں تھا اور اس نے یہ پیغام پہنچانے میں حق ادا نہیں کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ اس نے پوری نہیں کی۔ اس لیے بچیں آپ اس بات سے اور یہ عقیدہ رکھیں، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن بنائیں کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ سب سے اونچی ہے، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اکمل ہے، اسی طرح نیکی صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور کوئی نیکی نہیں۔ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ لوگوں کوئی نیکی ایسی نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتائی ہو، اگر ہم کوئی ایسی نیکی نکال لیں جو آپ نے نہیں بتائی ہے تو نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا۔ ہم کوئی ایسی چیز نکال لیں جو نیکی ہے اور آپ نے بتائی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر نیکی بتا دی، ہر نیکی میں نے تمہیں بتا دی، اور بعد میں ایسی ایسی چیزیں نکال لی گئیں، دین کی شکل بگاڑ دی گئی اور دین کا حلیہ بگاڑ کر یہ رکھ دیا گیا صرف نیکی کے جذبے سے کہ جی اس میں آخر ہے کیا، اس میں گناہ کون سا ہے۔ بہرحال یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو نیکی سمجھ کر یا دین کے اندر داخل کر کے یا اللہ کا قرب سمجھ کر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس سے ملتی ہے، تو بھائیو اللہ کی محبت نہیں ملتی بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دین کے اندر
مدینہ طیبہ کے اندر بدعات کا ایجاد کرتا ہے، بدعات کو رواج دیتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انبیاء کی لعنت ہے اور تمام مخلوق لوگوں کی لعنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کی سنت کو، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات، زبان اور دو ہونٹوں کی حرکت سے نکلی ہوئی آواز، اس کا احترام کریں، اس کو اختیار کریں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ آپ نے ان کا تزکیہ قرآن اور سنت سے کیا اور پھر صحابہ کرام نے اسی طریقے کو اختیار کر لیا ہر معاملے میں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آپ کی ذات سے پیار اور بات کو چھوڑ دینا یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کی کیا حالت تھی؟ اگر آپ قرآن پہ غور کریں تو قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپ کے حکم کو نہ چھوڑو ورنہ دور کے گمراہ ہو جاؤ گے، ظاہر گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ آپ کے حکم کی مخالفت نہ کرو ورنہ دنیا میں اللہ تمہیں آزمائشوں میں ڈال دے گا اور قیامت کے دن دردناک عذاب کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہ قرآن بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی بات کی اطاعت سے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے جن کو سچا پیار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ کی زبان اقدس سے بات نکلتی؟ کیا کوئی شخص آگے سے آپ سے بحث کرے، آپ سے مناقشہ کرے، آپ کی بات کو نہ مانے، ٹال دے، ہیلا اور بہانہ کرے، کیا ایمان رہ جاتا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن بن نہیں سکتے جب تک آپ کا فیصلہ تمام اپنے جھگڑوں میں تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اتنی دیر تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہ احترام ہے پیغمبر کا اور پیغمبر کی حدیث کا۔ پیغمبر کی حدیث کا کیا احترام ہے؟ بھئی جو آپ کی زبان سے آواز نکلتی تھی، جو آپ کے منہ مبارک سے آواز نکلتی تھی، وہ حدیث بن جاتی تھی، وہ قرآن بن جاتا تھا اور وہ حدیث بن جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آواز اس وقت نکلتی ہے جب زبان کے ساتھ ہونٹ بھی حرکت کریں۔ اگر آپ ہونٹوں کو بند رکھیں، زبان ہلے تو پتہ نہیں چلتا، اور اگر آپ یہ ہونٹوں کو ہلائیں، زبان یہ حرکت نہ کرے تو پھر بھی آواز نہیں نکلتی۔ یہ نطق اور آواز کسے کہتے ہیں کہ جب زبان کے ساتھ دو ہونٹ حرکت کریں اور جو چیز نکل آئے سنی جائے، وہ آواز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہی حدیث ہے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ پیغمبر کی حدیث سے اپنی آواز کو اونچا کرنے والا، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جب لوگوں کو حدیث سناتے تھے نا، جب مجلس تحدیث منعقد کرتے، ایک جگہ پہ بیٹھتے، بڑے باوقار طریقے سے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، نہا کر، اچھا لباس پہن کر، کس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث کا احترام ہے کہ میں نے اب لوگوں کو حدیث سنانی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی شاگرد
اس حدیث سنانے کی مجلس میں اپنی آواز اونچی کر لیتا. فزجرہ، امام مالک اس کو ڈانٹتے اور کہتے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی آواز ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. کسی کو آواز اونچی نہیں کرنے دیتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ جذبہ کہاں ہے؟ لوگوں کو آپ سنت سنائیں، حدیث سنائیں، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر سنائیں، اور آگے سے ایمان کے دعوے دار اور محبت کے دعوے دار یہ جذباتی مسلمانوں کی آگے سے آوازیں سنیں. کہتے ہیں لے جاؤ یہ حدیث اپنے گھر میں، پہلی دفعہ ہی سنیے. کہاں یہ سنی حدیث؟ یہ کہاں سے نکال کر لے ہے؟ کیا حدیث کے سامنے اپنی بات، اپنے امام کی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری شریف میں حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام نے یہ کہا. اللہ اکبر! اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی حدیث تو ہے، ٹھیک ہے صحیح بخاری میں ہے، لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، فقہ میں تو یہ لکھا ہے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافی ہیں، ہمارے امام کا یہ فتویٰ ہے. او بھائی، یہ امام کیا امام الانبیاء سے بڑا امام ہے؟ اس کی نہیں سمجھ آتی ہمیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جائے، آپ کی حدیث پیش کی جائے، اس کو آدمی کوئی ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہ دے اور کہے جی میں تو حنفی ہوں، میرا تو فلاں مذہب ہے اور میرا تو فلاں عقیدہ ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اسلام میں کوئی مذہب اور کوئی عقیدہ نہیں سوائے اس ایک مذہب کے اور عقیدے کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ کون سا ایمان ہے اور یہ کون سی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی بات آ جائے اور پھر آگے اپنی خواہش، اپنی بات، اماموں کی بات، کسی دوسرے کی فقہ. صحابہ کرام کا آپ دیکھیں ان کا احترام کیسا تھا، وہ کیسے احترام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی بات کا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر وہ پھینک رہا ہے اور نشانے لگا رہا. انہوں نے اس کو روکا، کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، منع کیا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر نہ پھینکو، کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی اور کوئی زخمی ہو جائے گا، اس سے آپ نے منع کی. ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نوجوان دوبارہ پھر وہ کنکریاں مارنے لگا. پھر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بولا اور کہنے لگے اے نوجوان، کیا میں نے تجھے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنائی؟ میں نے تجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی اور تو پھر اس کی مخالفت کر رہا ہے. یاد رکھ، اللہ کی قسم، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری نہیں کروں گا، اور اگر تجھے موت آ جائے تو تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو پھر اس کی مخالفت کر رہا ہے. یہ تھے وہ لوگ جن کے اندر سچی محبت تھی. عبداللہ ابن عمر کا لخت جگر بلال، وہ کہنے لگا کہ میں تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے، نماز پڑھنے سے روکوں گا. لا یتخذنہ دغلا، اس لیے کہ عورتیں بہانہ بنا کر گھر سے نکلیں گی کہ ہم نماز پڑھنے چلی ہیں، اس کو بہانہ بنا کر کہیں اور کام چلی جائیں. کہنے لگے میں روکوں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ ہیں. کہنے لگے کہ سنیے بیٹا، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، نماز پڑھنے دو. وہ بیٹا یہ حدیث سننے کے بعد کہنے لگا میں روکوں گا ان.
میں روکوں گا، یہ اس کو بہانہ بنائیں گی۔ تو اب وہ بھی باپ تھا، اس نے کہا اقول لک قال رسول اللہ وتقول انا، کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا، یاد رکھ کہ ساری زندگی میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، واللہ لا اکلمک ابدا، کہ میں تجھے کہتا ہوں قال رسول اللہ اور تو آگے سے کہہ رہا ہے میں روکوں گا۔ یہ رسول اللہ کی بات کا احترام تھا۔ صحیح کہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جیسا کہ سنن دارمی کے مقدمے کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پورے عالم اسلام کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو اس طریقے سے نہ سمجھا اور نہ اس کی پیروی کی جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے اور جیسا اللہ کی طرف سے یہ مطلوب تھا، دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو کہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر اور عمر کوئی چھوٹی سی ہستی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ان کی حدیث اور بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایک صحابی کہتا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، تو پھر پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی امام کی بات کی کیا حیثیت ہے اور کسی دوسرے تیسرے کے بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کاش اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آواز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ اور جو کچھ آپ نے ہمیں بتلا دیا ہے، جب تک اس کی اتباع نہیں کریں گے اتنی دیر تک اللہ کے ہاں نجات کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں۔ زبان سے کہہ لیں، یاد رکھیں، زبان سے کتنا کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی ذات ہے، آپ کا دین بڑا اچھا ہے، آپ کی بات بھی بڑی اچھی ہے، لیکن اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، تو میرے بھائیوں کوئی نجات نہیں۔ آئیے ذرا غور کریں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، آپ کو پالا بھی ہے اور ساری زندگی آپ کا دفاع بھی کیا ہے۔ صرف دفاع ہی نہیں بلکہ زبان سے آپ کی مدح میں اشعار بھی کہے، صرف آپ کی ذات پر نہیں بلکہ دین مصطفیٰ کے اوپر بھی اشعار کہے ہیں۔ کہا کہ آپ کا دین بہت اچھا ہے، آپ کا دین بہت اچھا، آپ بڑے اچھے ہیں۔ یہ بڑا کچھ کہا، تو کیا وجہ ہے کہ ان کی نجات نہیں ہوئی؟ یہ ان کے اشعار ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریت دینا، کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مخلوق میں سارے دینوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے بہتر ہے۔ بھائی زبان سے اقرار تو کر لیا کہ اسلام سب سے اونچا ہے، سب سے اچھا ہے، وہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر ان کی نجات کیوں نہیں ہوئی؟ بھائیو اس لیے نجات نہیں ہوئی کہ انہوں نے فعلاً اس کو مانا نہیں۔ اگر ہم لوگ بھی زبان سے کہتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں اور آپ کا دین بھی بڑا اچھا ہے، بھائیو جب تک پیروی نہیں کریں گے، عملاً اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ اچھی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی چال تھی، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ کیا کہ اس نے اصل طریقے کو چھڑا کر، اصل عبادت کو چھڑا کر مسلمانوں کو لگا دیا شارٹ کٹ، یہ طریقے پہ لگا دی۔ شارٹ کٹ
ایسا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہر روز کی نماز، 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، حلال حرام اس کی تمیز، سود کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑنا، پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تو ایک پورے کا پورا ایسا جیل خانہ ہے کہ جس میں آدمی کو آزادی نہیں ملتی۔ اس نے کہا یہ کیا روز کی نماز، 5 نمازیں؟ تو میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ سال کے بعد بس ایک کام کر لو، نماز بھی، سارے گناہ معاف، سارے سال چور بنے رہو، ڈاکو بنے رہو اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہو، رشوت کھاتے رہو اور سود لیتے رہو، بنگڑے ڈالتے رہو، بے پردگی، بے حیائی اس کے امام بنے رہو، سال کے بعد ایک محفل میلاد کروا لو، سارے گناہ معاف۔ پکا سچا مومن، بلکہ پکا سچا کیا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ عاشق اور سب سے بڑا عشق رکھنے والا یہ ہے کہ سال کے بعد میلاد کراؤ، سارے گناہ معاف، جو سود لیا تھا وہ بھی معاف، فیکٹریاں لگائی تھی وہ بھی معاف، اور سود کی شکل میں ماں سے بدکاری کرتے رہے وہ بھی معاف، بے پردگی، ساری بے حیائی، اسراف اور فضول سارے معاف، اور سیدھا جنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ سفارش کر لیں گے۔ یہ ایسا ایک شارٹ کٹ راستہ، اور لوگوں کو تو آسان راستے چاہیے نا میرے بھائیوں، یہ ایک شیطانی ایک ہیلا ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ آئیے شارٹ کٹ راستے جنت میں جانے کے وہی ہیں جو اللہ نے بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، اس کا صرف ایک راستہ کھلا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تمہارے ساتھ محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ تمہارے پہلے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے شروع مہینے میں اس موضوع پہ اس لیے گفتگو نہیں کی تھی کہ عام طور پر لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور غور سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس خطبے میں اس لیے میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ چینل جو چلے ہیں، ان کے ذریعے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان کے پوچھنے سے میں نے یہ سمجھا اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پرائیویٹ چینلز کے اندر جو دین پیش کیا جاتا ہے اور جو قربت اللہ کی راہیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں خیر بہت تھوڑی ہے اور گمراہی اور بدعات کے راستے زیادہ ہیں۔ کل ہی مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جی یہ ٹی وی کے اندر ایک صاحب بڑی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے حوالے دے رہے تھے کہ کون کہتا ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پہ آئی ہے اور کون کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک سوال ہی ان سے کر لیں، ایک سوال ہی کر لیتے کہ قرآن کی اس آیت کا شان نزول کیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آج میں نے سوچا کہ چلو پتہ نہیں، شاید میں بھی دیکھوں یہ تفسیر کی کتابوں میں۔ تو ابھی آنے سے پہلے میں نے احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور اس کے اوپر جو تفسیر ہے، میں نے کہا چلو یہ دیکھتے ہیں آخری اس آیت کا شان نزول یہ کیا لکھتے ہیں، اس آیت کا شان نزول یہ کیا لکھتے ہیں۔ تو وہاں بھی میں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ اسی وقت آیت نازل ہوئی تھی جب ابو طالب کفر پہ مرے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ غمزدہ رہنے لگے، افسوس کرنے لگے، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے؟
کہ اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے کتابیں عام لوگوں کو دکھا کر دیکھو جی اتنی کتابیں دکھا رہے ہیں اتنی کتابیں دکھا رہے ہیں، وہ اللہ کے بندو سب کتابیں ایک طرف جو لوگوں نے لکھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اللہ کی قرآن، یہ ایک طرف، ہم تمام کتابوں کو ان کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سچی ہے، قرآن مجید سچا ہے، اب اس کا مقابلہ کس سے آپ کرتے ہیں؟ او بھائیو، یہ ہر طرف پھیلی ہوئی گمراہی کا، اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ ذرا خود محنت کرو، ذرا خود پڑھو، ذرا محنت کرو، سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کی حدیث کیا ہے، صحیح محبت کا تقاضا کیا ہے۔ ہر طرف سے نکلنے والی آوازوں کا یہی ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ سینے کھول دے، تمام مسلمان بھائیوں کے وہ توحید کو سمجھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں، آپ کی ذات کو سمجھیں اور آپ کی بات کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں اور حدیث اور سنت کے مقام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے اوپر استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم